السلام علیکم، یہ کلاس 8 ہے، سبجیکٹ اردو، موضوع استاد کا احترام۔ کچھ الفاظ اور ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ عظیم، بڑا، مقدس، پاک، مفکروں، دین کے فکر مند، پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والا۔ مذاہب، مذہب کی جمع، اولیاء، ولی کی جمع یا اللہ کا دوست۔ تاریک مطلب اندھیرا، باطنی، پوشیدہ یا چھپا ہوا۔ علوم، علم کی جمع۔ استفادہ، فائدہ، کثیر، زیادہ۔ مستفید ہونا، فائدہ اٹھانا۔ فرزند، بیٹا۔ معلم، استاد۔ اب اس لیسن کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ استاد کا پیشہ سب سے بڑا اور پاک پیشہ ہے۔ استاد کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ پیغمبری کا پیشہ ہے کیونکہ ہر پیغمبر تعلیم دینے والا رہا ہے۔ تمام پیغمبروں، مفکروں اور اولیاء کرام نے استاد کی عزت و احترام کرنے پر زور دیا ہے۔ تمام مذاہب میں استاد کے پیشے کی عظمت اور بڑائی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ استاد ہی انسان کو تاریک اور بے خبری کی دنیا سے نکال کر مختلف علوم سے جانکاری فراہم کرواتا ہے۔ انسان استاد کے بغیر علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ استاد کے تجربات اور استاد کے علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ شاگرد استاد کی باتوں کو سمجھے اور استاد کی بے حد عزت و احترام کرے۔ دنیا کے جو بھی بڑے اور مشہور مفکر گزرے ہیں، مثلاً افلاطون، ارسطو، ابو علی سینا، اقبال رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ہمیشہ دل کی گہرائی سے اساتذہ کا احترام کیا ہے۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے استاد کی رہنمائی اور استاد کا احترام بہت ضروری ہے۔ تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جن سے استاد کی بڑائی اور بلندی ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے ایک بار سکندر اعظم بہت سے ممالک کو فتح کر کے جب واپس اپنے وطن آیا تو سب سے پہلے اپنے استاد ارسطو سے ملنے چلا گیا اور ارسطو سے بولا کہ مانگے استاد محترم، کیا مانگتے ہو؟ میں دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ اسی طرح اور ایک روایت ہے کہ نوشیروان نے ایک بار اپنے فرزند کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک استاد کے پاس بھیجا۔ مدت گزرنے کے بعد نوشیروان کو خیال آیا کہ جا کر دیکھے کہ تعلیم و تربیت پانے کی کیا حالت ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ استاد نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا ہاتھ میں لوٹا اٹھا کر پانی ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ان کو کافی غصہ آیا اور بیٹے کے منہ پر چپت لگا دی۔ استاد حیران ہوا کہ شاید اسے خیال ہوا ہے کہ شہزادے سے پانی ڈلوا رہا ہے۔ نوشیروان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو تنبیہ کی کہ استاد خود پاؤں دھو رہے ہیں اور تم پانی ڈال رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تم خود اس کے پاؤں نہیں دھو سکتے ہو؟ غرض جس طرح والدین کا احترام اور عزت کرنی چاہیے، اسی طرح استاد کا احترام اور عزت بھی کرنی چاہیے اور ان کی ہر نصیحت پر عمل کرنی چاہیے تاکہ ہم زندگی کے ہر قدم پر کامیاب رہیں اور آگے بڑھیں۔